تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ بہت سی باتیں بظاہر معمولی نظر آتی ہیں لیکن لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں، اور انسان تھوڑا سا بھی دھیان کرے تو ان باتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہ باتیں دین میں بدعات بن گئی ہیں اور اس پہ علماء بحث کرتے ہیں اور فرقہ واریت اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز جو بدعات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے وہ نمازوں کے بعد ایسے دعا مانگنا کہ امام دعا کے الفاظ پڑھے اور مقتدی آمین آمین کہتے رہیں، یہ بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد دعا ثابت ہے، بہت دعائیں مانگتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارا کلمہ پڑھتے تھے، اور بہت سی دعائیں ثابت ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کے جملے کہتے ہیں اور لوگ آمین آمین کہتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے کرتے ہیں۔ تو عام نمازوں میں تو یہ قباحت ہے ہی، اس سے بھی بدتر بات جمعے میں ہے۔ جمعے کی نمازوں کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگنا یہ ان بدعات میں سے ہے جو اب ہمارے ہاں رائج ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں، اور رمضان کے جمعے تو خصوصاً جب تک ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی تباہ برباد نہ ہو جائیں اور اسرائیل بالکل ختم نہ ہو جائے اور کشمیر آزاد نہ ہو جائے تب تک دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب بدعات ہیں، لیکن کون کہے کہ مولوی صاحب یہ بدعت ہے؟ بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں۔ بس اتنی بات ہے کہ امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور مقتدی اپنے طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اور بس دعا بھی ثابت ہے اور دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے، بس اتنی بات ہے۔ لیکن اس میں اتنی طویل اور تفصیلی دعائیں مانگنا، اور خاص طور پہ ان نمازوں میں جن نمازوں کے بعد سنن موقدہ ہیں، مثلا ظہر کے بعد سنت موقدہ 2 پڑھنی ہے نا 4 فرض کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ 3 فرض کے بعد، عشاء میں 4 فرض پڑھ لینے کے بعد 2 سنت موقدہ 3 نمازیں، جمعے کی نماز کے بعد پھر سنن موقدہ، یہ چاروں نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد سنت موقدہ ہے۔ اور شامی نے حنفی فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے ان نمازوں کے بعد لمبی دعا بھی نہ مانگی جائے، حتیٰ کہ منع کیا ہے کہ امام قبلے سے اپنا رخ پھیر کے مقتدیوں کی طرف بھی نہ ہو۔ فجر اور عصر میں اجازت دیتے ہیں کہ چہرہ پھیرے اور مقتدیوں کی طرف ہو جائے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد کوئی سنت موقدہ نہیں ہے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، جس کا جی چاہتا ہے اٹھ جائے۔ انہی بدعات میں سے فرض نماز کے بعد ابھی سنت موقدہ رہتی ہے، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں بیٹھ کے لمبے ذکر کرنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا۔ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سنت موقدہ پڑھ لو پھر کرو، نفل پڑھ کے کرو تو بہت ہی اچھا ہے۔ 4 فرض پڑھ لیے ظہر کے، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھ کے اب جتنی مرضی تسبیحات کرتا رہے۔ اچھا اس سے کم کرنا ہے تو 2 سنتیں موقدہ پڑھ کے اس کے بعد نفل نہیں پڑھنے تو پھر تسبیحات پڑھتا رہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں یہ جو چیزیں چل پڑی ہیں بدعات کی، مساجد میں کوئی فرقہ اور طبقہ ایسا نہیں رہ گیا جہاں یہ بدعت نہ ہو
کہ جمعے کے دن لمبی دعائیں مانگو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے کیا یہ سکھایا ہے؟ کہیں آیا ہے؟ اور جب کہتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں تو فقہا نے کہاں یہ تصریحات کی ہیں؟ فقہا نے تو صاف لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، ان کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ بھی نہ پھیرے، اتنی بھی دیر نہ لگائے، اور تفصیل سے دعا بھی نہ مانگے. وہ کہتے ہیں بس آہستہ آواز سے دعا مانگے. دعا کے آداب میں سے ہاتھ کھڑے کر لے، ہاتھ اٹھا لے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی مختصر سی، چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور کھڑا ہو جائے، سنت موقدہ پڑھے. لیکن یہ بدعات رائج ہیں، اسی لیے کوئی کہتا ہے کہ بھی کوئی حدیث دکھاؤ تمہارے پاس ہے، تو پھر آگے سے چپ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث کے معاملے میں تو چپ ہو گئے، یہ بتاؤ کہ ائمہ مجتہدین نے بھی کہا ہے. چلیں وہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی، ائمہ مجتہدین تک پہنچی ہوگی. ہمارے ائمہ اس بات کو کہتے تھے، حنفیوں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں. شامی کو دیکھ لیجئے. مگر یہ بدعات کرنی ضرور ہے، اور کوئی اٹھ جائے تو پھر سب ایسے گھورتے ہیں جسے بڑے گناہ کا کام کر لیا ہے. عصر اور فجر جس کے بعد بیٹھ کے تسبیحات پڑھنی ہے، اگر کوئی آدمی تسبیح کیے بغیر اٹھ گیا تو اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی. کوئی ضرورت سے اٹھ کے چلا گیا، بغیر دعا کے فرض کر لیجئے چلا گیا، تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی کہ تم نے کوئی گناہ کا کام کیا. ممکن ہے اسے بہت اہم ضرورت ہو. تو یہ اس طرح دیکھنا یہ خود عیب ہے. کیا حق پہنچتا ہے؟ اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے مریدوں کو دیکھے اگر دیکھنا ہے تو، کیونکہ ان کی تربیت ہے نا ذمہ. باقی کسی کو حق نہیں پہنچتا. لوگوں کو آزادی سے جینے دو. جو شریعت نے آزادیاں دی ہیں، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے ان کی پر پابندیاں مت لگاؤ. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرض نمازوں کے بعد دعا ضرور مانگتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مختلف جملوں میں جملے آئے، اور کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دعا کے آداب میں سے بس. تو یہ جمعے کی نماز کے بعد اتنی لمبی دعائیں یہ بدعت ہے، چھوڑ دینی چاہیے. بہت اچھا کرتے ہیں وہ لوگ جو مختصر سے اپنی دعا مانگتے اور پھر اس کے بعد سنت موقدہ پڑھنے لگتے ہیں. آپ کبھی جمعے میں غور کیجئے گا، بعض اوقات 4 سنتیں پڑھ کے جمعے کے بعد کی سلام آدمی پھیر دیتا ہے اور امام کی دعا بھی ختم نہیں ہوتی. یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف مانگی جائے، اور جو دعا شریعت کے خلاف مانگی جائے پھر اس پہ توقع رکھنا کہ اب یہ قبول بھی ہو جائے گی، یہ بات سمجھ میں آتی نہیں. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً مخالفت کرنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اللہ بھی اسے قبول کر لے گا. دعائیں صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، بتاتے تھے. یہ ستارہ ٹوٹتا ہے، رات کو کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو بعض اوقات ستارہ ٹوٹتا ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو انہیں فرشتے یہ مارتے ہیں تاکہ وہ نیچے چلے جائیں، آسمان کی باتیں نہ سنیں. ہاں کبھی کبھی وہ اچک لیتے ہیں کوئی چیز، اور بھی اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے وہ روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الدعاء میں آئی ہے، کانا اذا رأى الكوكب، جب وہ دیکھتے تھے کسی ستارے کو کہ منقضاً وہ گر رہا ہے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم صوبہ، صاد سے اللہم صوبہ، اے پروردگار اسے خیر کے ساتھ، اس میں خیر ہو، وَأَصِبْ بِهِ، اور جہاں پر یہ جا کر گرے وہاں بھی خیر ہو، وَقِنَا شَرَّ مَا يَتْبَعُ، اور یہ جس کے پیچھے جا رہا ہے نا، یہ ستارہ ٹوٹ کے جسے پھینکا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اللہ اس شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہم صوبہ وَأَصِبْ بِهِ وَقِنَا شَرَّ مَا يَتْبَعُ، یہ پڑھتے تھے ہر جگہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہیں آتی ہے کہ ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے مجوسی، یہ اہل کتاب سے بھی بدتر ہیں، 2 خداؤں کے ماننے والے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اطال اللہ اعمارکم واکثر اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیاں لمبی کرے اور اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے.
فکانو یفرحون بذالک، وہ بڑے خوش ہوتے تھے مجوسی حضرت کی دعا سن کے۔ یہ کافروں کے لیے دعا انہوں نے مانگی تھی کہ اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، اللہ تمہارے مالوں کو زیادہ کرے، اموال کو زیادہ کرے۔ یہ وہ تھے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کافر کے ساتھ تعلق ہے، یہودی، عیسائی، یورپ، امریکہ میں، آسٹریلیا میں لوگ بستے ہیں، عیسائیوں یہودیوں سے مسلمانوں کو واسطہ پڑتا ہے، تو اگر وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر عمل کریں تو کیا حرج ہے کہ وہ اسے کہیں لانگ لیو، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔ کئی جگہ لوگ کہتے ہیں گاڈ بلیس یو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایسے کہتے تھے۔ تفصیلی احکامات کافروں کے سلام کا جواب اس نیت سے دے کہ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تم پر۔ سلامتی میں ہدایت سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ روح سلامت رہے۔ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ جسم کو سلامت رکھے، آدمی یہ نیت کر کے جواب دے۔ ان بھی دعائیں بھی مانگتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کتاب الدعا میں کہ وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جو بیٹھتے تھے تو وہ جو تشہد پڑھتے تھے وہ قیام سے زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف کرتے رہتے تھے، خدا سے مانگتے رہتے تھے، اور جب 2 رکعتوں کا سلام پھیر دیتے تھے تو پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان اس وقت بھی یہ دعا مانگتے تھے، اور جب 2 رکعتوں کے سلام پھیر دیتے تھے اس وقت بھی کہتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ اللہم عاصمنی بدینک و طاعتک، اللہ میری حفاظت فرما لیجیے، میں آپ کے دین پہ چلتا رہوں، اے پروردگار آپ کی اطاعت کرتا رہوں، وطاعت رسولی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی فرما برداری کرتا رہوں۔ اللہم جنبنی حدودک، اے پروردگار مجھے باز رکھ ان گناہوں سے، دور کر دے ان گناہوں کو مجھ سے، اور مجھے ان سے جو حدود میں چلی جاتی ہیں کبائر سے دور فرما دے۔ اللہم اجعلنی ممن یحبک ویحب ملائکتک ورسولک، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو آپ سے محبت کرتا ہے، مجھے ایسا کر دے پروردگار تیرے فرشتوں سے محبت کرتا ہے، تیرے رسولوں سے محبت کرتا ہے، وعبادک الصالحین، اور اللہ آپ کے اچھے بندوں سے جسے محبت ہے مجھے ایسا کر دے۔ اللہم حببنی الیک، اور اے پروردگار مجھے اپنا محبوب بنا لے، وإلی ملائکتک ورسولک، اور اللہ مجھے ایسا کر دے کہ پھر تیرے فرشتے بھی مجھے پسند کریں، اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی پسند کریں۔ اللہم آتنی من خیر ما تؤتی عبادک الصالحین فی الدنیا والآخرہ، اے پروردگار جو کوئی اچھی چیز تو نے اپنے صالح نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں دی ہے، اللہ میں بھی سوال کرتا ہوں مجھے بھی عنایت ہو، مجھ پر بھی مہربان۔ اللہم یسرنی للیسرا، اللہ میرے لیے کاموں کو آسان کر دے۔ زندگی میں کتنی مشکلات آتی ہیں، آدمی کیا کیا مانگتا ہے، عرض کرتے تھے اللہ میرے کاموں کو آسان فرما دے، وجنبنی العسرا، اور اللہ زندگی کی مشکلات کو دور کر دے، رکاوٹوں کو دور کر دے، واغفر لی فی الآخرۃ والاولی، اور اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی درگزر فرما، اپنی مغفرت سے نواز۔ کیسی اچھی دعا۔ اللہم اوزعنی ان افی بعہدک الذی عاہدتنی علیہ، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں، پروردگار اس وعدے کا تو نے مجھے پابند بنایا ہے جس پر میں قائم ہوں، یعنی یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ تیری توحید کی گواہی دیتا رہوں گا، تیری اطاعت کرتا رہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا رہوں گا، قیامت کی، تقدیر کی، اے رب یہ جتنے بھی عہد اور معاہدے اللہ مجھے توفیق دے میں ان کو پورا کروں۔ اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، اور اے پروردگار مجھے توفیق ملے کہ میں متقی لوگوں کا امام بن جاؤں۔ یہ عہدے کی تمنا ہے، اس لیے کوئی آدمی اگر عہدہ اللہ سے مانگتا ہے کوئی بری بات نہیں۔ اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، اے اللہ مجھے متقی لوگوں کا امام بنا دے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اے پروردگار مجھے ایسا کر دے کہ جنت مل جائے، جو جنت کے وارث ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صالح اولاد جو باپ کی وراثت پائے گی، جنت ملے گی جسے، اے رب مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے، واغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور قیامت کے دن اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔
یہ آخری دو جملے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن پاک میں آئی ہے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اے پروردگار جنت کا وارث بناتے اور اے رب میری خطاؤں سے درگزر کرو۔ ہے لمبی دعا، صحابہ رضی اللہ عنہ مانگتے تھے۔ پھر اسے سن لیجیے کہ جب وہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ جب صفا اور مروہ پہ سعی کرتے تھے اس میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اعصمنی بدینک وطاعتک وطاعت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم جنبنی حدودک، اللہم اجعلنی ممن یحبک ویحب ملائکتک ورسولک وعبادک الصالحین، اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک ورسولک، اللہم آتنی من خیر ما تؤتی عبادک الصالحین فی الدنیا والآخرہ، اللہم یسرنی لليسرى وجنبنی علی العسرى واغفر لی فی الآخرة والأولى، اللہم اوزعنی ان افی بعہدک الذی عاہدتنی علیہ، اللہم اجعلنی من ائمة المتقین واجعلنی من ورثة جنۃ النعیم واغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، نہیں یاد رہتی عربی، اس طرح کی دعا اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے اپنی زبان میں کہ اے میرے پروردگار میرے دین کو بچا لے، اے پروردگار اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما، اللہ ایسے گناہوں سے پرے رکھ جن پہ حدود نافذ ہوتی ہیں، جو حدود ہے تیری مقرر کرنا، اللہ مجھے ایسے کر دیں کہ اللہ میں آپ سے محبت کروں، آپ کے فرشتوں سے، آپ کے رسولوں سے اور آپ کے اچھے بندوں سے، اور اللہ مجھے ایسے بنا دیں کہ آپ بھی مجھ سے محبت فرما لیں، اللہ میں آپ کا محبوب بن جاؤں، اللہ تیرے فرشتے مجھے پسند کریں، تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ مجھے پسند کریں، اللہ دنیا اور آخرت میں کسی آدمی کو کوئی اچھی چیز جو تو نے عنایت فرمائی ہے میں بھی ہاتھ پھیلائے ہوں، میں بھی مانگتا ہوں مجھے بھی عنایت، اے پروردگار زندگی کو آسان کر دے، اے رب مشکلات زندگی کی دور فرما دے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، واغفر لی درگزر فرماتے رہیے، بس بخشتے رہیے، تجاوز کرتے رہیے، تجاوز کا مطلب یعنی بس درگزر کی ایک قسم، اور اے پروردگار مجھے ایسا آدمی کر دے کہ جس نے وعدہ کیا ہے تو پورا کرتا رہے، آپ کی اطاعت کا وعدہ ہے اللہ وہ پورا کرتا رہوں، اے پروردگار متقی لوگوں کی امامت مجھے دے دے، اور اللہ جنت جو بڑے انعامات کی جگہ ہے اے رب اس کا وارث بنا، اور اللہ قیامت میں بھی خطاؤں کو معاف، اپنی زبان میں کہے، صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی دعائیں مانگتے تھے، تابعین تبع تابعین، یہ ابو شعثا ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ جابر بن زید اصل میں ان کا نام تھا، اور حدیث کی عام کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے، جمعے کے دن جب آتے تھے تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ دعا مانگا کرو، اور مصنف کی روایت میں آیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب تم جمعے کے دن آؤ تو مسجد کے دروازے پہ یہ دعا مانگا کرو، عرض کرو اللہ سے اللہم اجعلنی اليوم اوجہ من توجہ الیک، پروردگار جو آج جمعے والا دن ہے نا سب سے زیادہ مجھے ایسا کر دے تیری مخلوق میں سے جس کی توجہ تیری طرف ہے، اللہ جو تیری طرف رجوع کر رہا ہے سب سے زیادہ مجھے رجوع کرنے والا بنا دے، وہ اقرب من تقرب الیک، اور اللہ آج کے دن اس جمعے کی نماز سے جتنے بھی لوگ تیرا قرب حاصل کریں گے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا مجھے بنا دے، وہ انجح من دعا و طلب، اور اللہ آج کے دن جس آدمی کی دعا آپ نے قبول کرنی ہے اور جس نے کچھ مانگا ہے اللہ سب سے زیادہ میری سن لے، اللہ سب سے زیادہ میری قبول فرما لے۔ دیکھا آپ نے یہ دعا مانگتے تھے، کتنے فیصد لوگ یہ دعا مانگتے ہیں؟ شاید 1% مانگتے ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو یہ جمعے کا دن ہے، مسجد میں آ رہا ہے، دروازے پہ پہنچا ہے، ابو شعثا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دعا مانگو، اللہم اجعلنی اليوم اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وانجح من دعا وطلب،
اور اللہ سب سے زیادہ آج جس کی دعا سنی جانی ہے اور جو طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اللہ میں ہی ایسا. یہ چھوٹی دعائیں، بڑی دعائیں، یہ اربوں میں. اب تک آپ دیکھیں کہ آپ کوئی ذرا سا بھی کام کریں تو دعا آپ کو دے گا. یہ امت مسلسل چلا آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلا آتا ہے. قریبہ کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں جب کوئی مانگنے آئے تو اسے مت کہا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اور فرماتی تھی اس لیے کہ مانگنے والا ممکن ہے عادی ہو، گھر میں بہت کچھ ہو، ایسے ہی مانگ رہا ہے، اسے عادت پڑی ہوئی ہے. تو جب کہو گے برکت اللہ تمہیں دے تو یہ تو گناہ میں برکت ہوئی. اور اگر واقعی اس انسان کی کوئی ضرورت ہے، سوال کیا ہے، ہاتھ پھیلایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا تو وہ ٹھیک ہوگی. لیکن اس کا اندازہ کون کرے؟ اس لیے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا منع کرتی تھی، فرماتی تھی کہ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. ممکن ہے مانگنے والا گناہ کا کام کر رہا ہے، مانگنا حرام ہے اس کے لیے. ولیکن قولی، فرمایا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے قریبہ رحمت اللہ علیہ سے کہ قریبہ یہ کہا کرو کہ یرزقنا اللہ و ایاک، اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے دونوں کو ہی رزق دے. یرزقنا اللہ و ایاک، اللہ تمہیں بھی رزق دے مجھے بھی دے. اب ایک آدمی مانگنے آتا ہے، آپ نے یہ دعا پڑھی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا نہ صحیح. خود آدمی پڑھ تو لے، عمل تو ہو جائے اس حدیث پہ. اس لیے صبح سے شام تک کتنے ہی کام ایسے ہیں، ان سب میں اللہ سے مانگنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مانگتے تھے، تابعین مانگتے تھے، تبع تابعین مانگتے تھے. یہ سارے حضرات اللہ سے مانگتے ہی تو تھے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ الانبیاء دیکھیے کیسی کیسی دل سے نکلی ہوئی دعائیں جو اللہ نے ان کی قبول کی. یہ سب صحیح ہے، اللہ سے مانگنا ہے، مگر طریقہ وہ ہونا چاہیے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اور طریقہ وہ ہونا چاہیے دعا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ، انہوں نے سکھایا. اور بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اخلاص پیدا کرے، کسی آدمی کو زندہ اور مردہ خاطر میں نہ لائے، کسی مرد عورت کو، بس اللہ سے تعلق. مرید زیادہ ہو گئے تو کیا، کم ہوئے تو کیا، مقتدی زیادہ ہو گئے تو کیا کر لیں گے، اور کم ہوئے تو کیا کر لیں گے. اللہ کی ذات وہی لوگوں کے دل پھیرتی ہے، وہی ہٹا دیتی ہے. کہ کشف، کرامتیں، اچھے خواب سب کی نفی کرے. لوگوں میں بڑا بننا، لوگوں کی تعریف کرنا، لوگوں کی مذمت، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ان سب چیزوں سے اوپر ہو جائے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. فیروز نام تھا ان کا، اور بعض سے کہا ہے کہ فیروزان ان کا نام تھا. سابی تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو ماں باپ نے پڑھانے بھیجا، تو جس نے پہلی بات سکھائی اس نے کہا کہو اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تو معروف رحمت اللہ نے کہا، بچے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، اس نے مارا تو یہ بھاگ گئے. اور ماں باپ کو پریشانی ہوئی، بچہ کدھر بھاگ گیا. تو پھر اللہ ہی تھا جس سے مانگا جا سکتا تھا. تمنا کرتے رہے کاش بیٹا واپس آ جائے. آیا تو پھر ماں باپ دونوں مسلمان ہو گئے. اللہ نے انہیں بھی اسلام کی توفیق دے دی. اتنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا علم تھا. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے ہاں ان کا ذکر آیا تو کسی نے کہا کہ قصیر العلم، علم تھوڑا ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے سے ڈانٹ دیا، فرمایا ہم سے چپ رہے. فرمایا جو تم علم حاصل کرتے ہو اس کے ذریعے تم جس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو معروف وہاں پہنچا ہوا ہے پہلے سے ہی، تم کہتے ہو علم نہیں. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ جیسا محدث یہ کہتا تھا کہ وہ جو بغداد میں تمہارے درویش ہیں ان کا کیا حال ہے. تو اسماعیل ابن شداد کہتے ہیں ہم نے پوچھا وہ کون؟ تو کہنے لگے وہی ابو محفوظ معروف کرخی. ہم نے کہا حضرت وہ خیریت سے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے شہر میں جب تک یہ آدمی موجود ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی رہے، لوگوں میں برکات ہوتی ہیں.
اور برکات دینے والی اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی برکتیں دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج بنا دیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس نے بندے پہ قرآن کو نازل کیا. قرآن بار بار ان برکتوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ برکت دینے والا کوئی اور ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اور ہیں جو برکت دیتے ہیں. برکت دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے. توحید محفوظ رہنی چاہیے. اس لیے یہ جتنے بھی بزرگ اور بڑے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، والدین میں ہوتے ہیں، ان میں برکات ہوتی ہیں. یہ تو جب کوئی دنیا سے جاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں رکی ہوئی تھیں، اب یہ برکتیں اٹھ گئی نہیں رہیں تو اب کیا ہوگا. معروف رحمت اللہ علیہ، کرخی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے شر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس پہ عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور مناظرے کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے کتنے ہی لوگوں کو دیکھو شریعت پر بحث مناظرہ، ایک دوسرے سے دلائل کی دوڑ کہ میرا مقابل کسی طرح ہار جائے، اور عمل دیکھو تو عمل ایسا جیسے خدا تعالی کا دین اس کے لیے نہیں نازل ہوا، دوسروں کے لیے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو جو چیز بہت آگے لے گئی وہ اخلاص تھا اعمال اللہ کے لیے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روزے کیسے رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے روزے رکھتے تھے. اس کا حضرت آپ کیسے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا کیا کہتے ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ایسے تھے. اس نے بہت اصرار کیا نہیں آپ اپنا معمول بتائیں. تو انہوں نے کہا بھئی میں روزانہ ہی روزہ رکھ لیتا ہوں. جو آدمی بلاتا ہے، دعوت دے دیتا ہے، کوئی ملنے جاؤں کسی سے یا کوئی آ جائے کوئی کھانے کو پیش کر دے تو عقل تو میں کھا لیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں روزے سے. کیا ضرورت ہے اپنا عمل ظاہر کرنے کی؟ اتنا اللہ کو یاد کرنے والے تھے کہ حجام آیا اور ان کی مونچھیں ٹھیک کرنے لگا تو اس نے کہا حضرت آپ کے ہونٹ رکیں تو میں کینچی چلاؤں. تو انہوں نے فرمایا تم اپنا کام کرو مگر مجھے اپنے کام سے نہ روکو. اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے. ایک آدمی نے ان کے سامنے غیبت کی کسی کی تو انہوں نے فرمایا کہ روئی یاد ہے. وہ حیران ہوا تو فرمایا جب تمہاری آنکھیں بند کر کے نا روئی رکھ دیں گے یعنی کفن میں لپیٹ دیں گے قبر کی طرف لے جائیں گے اس وقت کو یاد کر، چھوڑ اس غیبت کو. اسی لیے کہتے تھے کہ ماں اکثر صالحین وما اقل الصادقین. ہائے افسوس نیک لوگ کتنے بڑھ گئے اور سچے لوگ کتنے تھوڑے ہو گئے. انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ آدمی سچ بولے. اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے جب یہ شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو اس کے لا الہ الا اللہ میں اور ایک جھوٹ بولنے والے شخص کے لا الہ الا اللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرا خدا نہیں، سچ بولنا ہے. اور منافق آدمی وہ کہتا ہے لوگوں نے بھی کہا ہم نے بھی کہا. جھوٹی گواہی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کے لیے جیسے بازار میں جھوٹ بولنا ہے ویسے یہ بھی جھوٹ بولنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی جھوٹ کہہ لے گا، اسے کیا پتا یہ کیا کہا. اور جو آدمی شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے آپ پوری دنیا اس کے سامنے رکھ دیں اور وہ سچی شہادت دینے سے نہیں ٹلتا. جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میں قسم کھاتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ان پہ تیری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ تیرے آخری رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو یہ گواہی جو آدمی دیتا ہے سوچ سمجھ کے دیتا ہے. اس کی گواہی میں اور ایک جھوٹے آدمی کی گواہی میں اللہ ہی جانتا ہے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے صالح مل جاتے ہیں بہت، نمازی پرہیزگار بظاہر، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. حج کریں گے، سامان زیادہ لے آئیں گے، اب وہاں پر جھوٹ بولیں گے کہ نہیں یہ سامان ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے. اور وہ جو ہوگا وہ تولے گا اور اس پہ پیسے لگائے گا ٹیکس کہ جی آپ لے کے جا رہے ہیں سامان تو کرایہ ادا کریں. اب کرائے میں بھی جھوٹ بولنا ہے کہ کسی طرح کہ کرایہ بچے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر جھوٹ بول دیں. اذان دیتا ہے مؤذن مسجد میں اور پوچھیں آپ مسجد کے معاملات میں تو جھوٹ بول دے گا. اس لیے
کہ لوگوں کی رضا مطلوب ہے کہ اگر سچ بولا تو لوگ کہیں مجھے نکال نہ دیں. لوگ اس کے خدا بن گئے ہیں. امام کو دیکھو وہ جھوٹ بولتا ہے، تاجر کو دیکھو، ایسے ایسے جو ہر سال ایک عمرہ اور ایک حج کرتے ہیں. دکان میں بیٹھے گا جھوٹ بولے گا، کہے گا کہ یہ چیز ایسی ہے، دھوکہ دے کے چیز کو بیچے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے کے گاہک کو چیز بیچتا ہے، جب تک اپنے گاہک کو یہ بتا نہ دے کہ میں نے دھوکہ دیا ہے، اس دن تک اللہ کی لعنت فرشتوں کے ذریعے سے مسلسل اس پہ رہتی ہے. تو کس کو اس کو جا کے بتائے گا؟ قبر میں چلا جائے گا، وہاں بھی لعنتیں پڑیں گی. اس لیے مارکیٹ میں چلے جائیں، دوائی آپ نے لینی ہے، جعلی دوائیاں ملیں گی، اور وہ کہتا ہے جی یہ تو انگلینڈ سے منگائی ہے، فلاں جگہ سے منگائی ہے، فلاں جگہ سے منگائی ہے. سب جھوٹ کا کاروبار. بورڈ لگا ہوا ہے ڈاکٹر کا اور وہ ڈسپینسر ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. بورڈ لگا ہوا ہے مفتی کا اور اس نے کوئی فتوے کا کام نہیں کیا، کسی ماہر مفتی کے پاس بیٹھ کے فتویٰ اس طرح کا کام نہیں سیکھا، اور وہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسی لیے اس جھوٹ کی وجہ سے خدا کی رحمت اس امت کے ساتھ نہیں رہی. کام کوئی اور کرے، سچ کوئی اور بولے اور برکتیں انہیں ملیں. کیوں گئی؟ کوئی رشتہ داری ہے خدا سے؟ معاذ اللہ. حق تعالی شانو کے یہاں کوئی بیٹیاں اور تم گھر داماد ہو؟ ثم معاذ اللہ. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و والا ہے. اس نے قانون بنا دیا ہے، سچ بولو گے نجات پاؤ گے، جھوٹ بولو گے تباہ ہو جاؤ گے. بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ اب آگ میں ہاتھ ڈالوں اور ہاتھ نہ چلے، اور تیرنا نہیں آتا اور سمندر میں چھلانگ لگا دوں تو ڈوبوں نہیں، بھی ڈوبو گے. بالکل اسی طرح خدا کا قانون ہے، جھوٹ بولے گا تباہ ہو جائے گا، سچ بولے گا نجات پا جائے گا. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے افسوس نیک لوگ بڑھ گئے اور سچے کتنے کم ہو گئے. ڈراتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ مکر نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، زندگی میں دھوکہ کھا جاؤ گے. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتا. کلام العبد فی ما لا یعنی. آدمی کا گفتگو کرنا، فضول باتیں کرنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، خذلان من اللہ، اللہ کی طرف سے رسوائی کی علامت. خدا جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے ایسے کر دیتا ہے تو انسان فضول باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اپنے کام سے کام رکھے. اتنا اللہ کو یاد کرنے والے تھے کہ محمد ابن منصور کہتے تھے میں ایک مرتبہ ان کے پاس گیا اور میں نے کچھ وقت گزارا تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، رو رہے تھے اور کہتے واہ غوثا یا اللہ، اے میرے پروردگار تیری مدد، اللہ آپ کی مدد چاہیے، اللہ آپ کی مدد چاہیے. تو میں بیٹھا دیکھتا رہا، سنتا رہا. میرا خیال ہے 10,000 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، روتے واہ غوثا یا اللہ، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے، اے پروردگار تیری مدد چاہیے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا استغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم اپنے اللہ سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ فریاد ہے اللہ کے سامنے. 10,000 مرتبہ انہوں نے کہا واہ غوثا یا اللہ، واہ غوثا یا اللہ، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے، اے پروردگار آپ کی مدد چاہیے. اسی وجہ سے یہ اخلاص اتنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے چہرے پہ ایک نشان پڑ گیا. تو یہی محمد بن منصور کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا ان کے چہرے پر ایک نشان ہے. تو میں نے ان سے پوچھا اور میرے سامنے کسی اور نے بھی آ کے پوچھا کہ حضرت یہ چہرے پہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ بات پوچھو جس کا تمہیں کوئی فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چھوڑو اس بات کو. تو اس نے کہا نہیں اب بتائیں. انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو. تو اس سے قسم دی. وہ کہتے ہیں میں نے قسم دی. میں نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ضرور بتائیں. تو اللہ کا نام سن کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمانے لگے میں نے کل نماز پڑھی تھی اور پھر اس کے بعد میں بغداد سے بیت اللہ چلا گیا، طواف کیا اور وہاں میں کنویں میں گیا تھا کہ زمزم پیوں. تو زمزم کے کنویں میں سیڑھیاں تھیں، میرا پاؤں پھسل گیا
تو چہرے پہ نشان پڑ گیا۔ بغداد سے چلے جانا وہاں مکہ مکرمہ ایک لمحے میں اور واپس آ جانا کچھ دیر میں، یہ کرامت ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ عالمگیری میں اس سے بحث ہے۔ یہ جو لوگ اسے کفر کہتے ہیں نا، انہیں چاہیے یہ بھی پڑھیں۔ طبقات الحنابلہ میں بھی یہ آیا ہے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آیا ہے، سیر اعلام النبلاء میں ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب یہ تو کفر ہے۔ اس قسم کی باتوں کو ماننا معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں یہ کرامت کے طور پہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم نے سنا آپ پانی پہ چلتے ہیں، تو ان کا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھا گیا دجلہ کے کنارے پہ، تو انہوں نے کہا نہیں، جب دیکھو میں چاہتا ہوں کہ دریا کو عبور کروں تو اللہ تعالیٰ نہر کے دریا کے دونوں کنارے اٹھا کر ملا دیتے ہیں، میں دوسرا قدم رکھتا ہوں تو پار ہو جاتا ہوں۔ فلسفہ اعلیٰ جو ہے نا، جن لوگوں نے محقق طوسی کو، ابن سینا کو، فارابی کو، ان لوگوں کے فلسفے کو پڑھا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی پہ کہ اس کے لیے سفر کرنا زمان اور مکان دونوں میں ممکن ہو جاتا ہے۔ تو زمانے میں سفر کیا، فجر یہاں پڑھی، ظہر بیت اللہ میں پڑھ لی، جگہ میں سفر کیا تو جگہ کا سفر ایسے ہو گیا جیسے انڈیا میں فرض کر لیجئے فجر پڑھ لی اور اس کے بعد وہ بیت اللہ چلے گئے اور واپس آ گئے۔ یہ چیزیں بعض حضرات نے مانی ہیں، اس لیے اتنی جلدی کفر کا فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے۔ کوئی نہیں مانتا تو بس ٹھیک ہے، اس کی اپنی رائے ہوگی، لیکن معروف کرخی رحمت اللہ کے حالات میں یہ سب چیزیں لکھی، اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ سخت گرمی میں شدید دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی اور لوگ ترس جاتے تھے، کسان اور عام دنیا پانی کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ ہم ان سے اصرار جب کرتے تھے کہ نماز پڑھائیں، تو تاریخ بغداد میں آتا ہے کہ نماز کے لیے مصلی بچھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، اللہ سے پانی کے لیے عرض کرتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم صفیں اور وہ اپنا مصلی نہیں اٹھا سکتے تھے کہ بارش شروع ہو جاتی تھی، اور اتنی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی تھی کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو بہت بڑے ناقدین ہیں اور حدیث کے ائمہ میں سے ہیں، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے صفت الصفوہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ان کی کئی کرامتوں کا ذکر کیا۔ اسی لیے ذہبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر دعا تریاق المجرب، وہ کہتے ہیں کہ تیر بے ہدف ہے، یعنی ایسا تیر ہے جو سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا ہے، تریاق ہے، تجربہ کیا گیا ہے بار بار کہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب آدمی اضطرار میں ہوتا ہے، جب پریشان حال ہوتا ہے تو اس کی ویسے بھی دعا سنی جاتی ہے، اور جب برکت والی جگہ پر جائے گا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول کرے گا۔ تو اولیاء اللہ کی قبول چونکہ برکت کی جگہ ہوتی ہیں، اس لیے لوگ وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، یہ ذہبی رحمت اللہ نے لکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے دعا سحر کے وقت تہجد میں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرما لیتے ہیں، اور فرض نمازیں جب پوری کر لیں تو اس کے بعد خدا دعا جلدی سنتا ہے، ہمارے نزدیک سنن موقدہ کے بعد، اور مسجد میں گھر کی نسبت دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی مظلوم ہو تو اس کی دعا تو فی ای مکان اتفق، کوئی بھی جگہ وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اپنے لیے ذہبی کہتے ہیں اللہم انی مضطر للعفو، اے پروردگار میں بڑا بے قرار ہوں، اللہ بہت ہی محتاج ہوں کہ آپ معاف فرما دیں، فاعف عنی، اللہ مجھ سے درگزر فرما، اے پروردگار مجھ سے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو جائے۔ اس لیے اب یہ جتنی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں نا پرانے حضرات کی عربوں سے، ہر کتاب میں دیکھو اس قسم کے جملے مل جائیں گے کہ اولیاء اللہ کی قبول پہ دعا کرنا، اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ سب اس بات کی امت پوری قائل تھی۔ اب یہ نئے فتنے شروع ہوئے ہیں اور یہ کرتے ہیں، جو بھی اس پہ تحقیق کرتا ہے، ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اس نسخے کو لکھواتا ہے، لکھتا ہے تو حاشیے میں دے دے گا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں۔ بھئی یہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے، یہ پوری امت اس تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی، تم صاف کہو کہ وہ گمراہ تھے اور اب ہمیں ہدایت ملی ہے۔
صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ سیر علام النبلاء یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ذہبی نے اس میں اتنے عجیب اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے کئی جگہ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی قبر پہ دعا قبول ہوتی، اس کی قبر پہ دعا قبول ہوتی۔ اب یہ نیا ایک دین آیا ہے کہ اولیاء اللہ کی توہین کیے بغیر ان کی توحید مکمل نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کیے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ تصوف کا انکار، کوئی پوچھے تصوف پہ پڑھا کیا ہے میاں؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، 150 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 200 سال بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی تابعین کا زمانہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے امام ابو زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ کان رجلا فاضلا کنا نعدہ من الابدال، یہ بڑے فاضل آدمی تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے امام ابو زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم انہیں ابدال میں شمار کرتے تھے۔ اب کسی کو کہیں کہ اولیاء اللہ میں مراتب ہوتے ہیں، کتب ہے، قطب الارشاد ہے، ابدال ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ تو سب صوفیوں نے گھڑی ہیں۔ یہ دوسری صدی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو کچھ کہو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا گھڑتے رہے معاذ اللہ اپنے پاس سے، اور امت کو گمراہ کرتے رہے، استغفر اللہ۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ساری آفتیں ہیں کہ دین کو پڑھتے نہیں، اور ان سے نہیں پڑھتے جو دین کے اہل ہیں، ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے، تو پھر یہی فتوے ہوں گے جس کی زد میں اکابر آئیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی وہ بھی اس کا قائل ہے کہ قبروں پہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں سے زیادہ۔ تو جو جھوٹ چل پڑے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے، اور ایسا جھوٹ چل پڑا ہے یہ میں پیری مریدی کو نہیں مانتا۔ بھائی تو آپ نہیں مانتے تو پھر اس سے کیا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا، تو نہ مانو، پیری مریدی کو نہیں مت مانو۔ بھائی اگر آپ کو تربیت نہیں کرانی، انسان نہیں بننا، کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں نہیں جانا، تو کون پاؤں میں زنجیر ڈال کے کھینچ رہا ہے کہ ضرور چھو مت چاہیے، ضرور زندگی گزارو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جن لوگوں کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہے، تربیت کا، تعلیم کا، ان کو تانے دینا کہ تم دین کے خلاف کر رہے ہو، تو یہ بھی تو سوچو یہ پچھلی پوری امت دین کے خلاف نہیں چلی، اور آج آپ کو دین سمجھ میں آیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ صحیح بخاری اگر کھول دو تو اسے صحیح نہیں رکھ سکتے، اور صحیح بخاری میں کتاب التوحید ہے، اللہ کی ذات و صفات کا مسئلہ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ جتنے دین پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں ان سے صرف کبھی پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا آئیں گی، کیا ان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ چپ ہو جائیں گے، گونگے، پتہ ہی نہیں اللہ کی صفات کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، قدرت، علم، یہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں، اور ان 8 پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان سے پوچھو جو اتنے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں دین پہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کیا کدھر سے معلوم ہی نہیں کہ یہ کس جہان کا نام ہے، مگر مفتی اعظم دو۔ انہی غلط کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جمعے کے دن امام جب خطبہ دے تو خطبے کے بعد، خطبے سے پہلے اردو کی تقریر جب امام کرتا ہے اور وہ اترتا ہے اپنے ممبر سے، تو جمعے کی جو پہلی 4 سنتیں، 2 فرض سے پہلی 4 سنتیں موقدہ جو ہیں وہ محراب میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں عام طور پہ، آپ نے کر دیکھا۔ شامی نے اور صاحب بحر الرائق نے اسے مکروہ لکھا ہے، حنفی فقہا اسے مکروہ کہتے ہیں، اور یہ ایسی سنت ہے جو ختم ہو گئی ہے۔ اماموں کو چاہیے کہ جمعے کی نماز میں اردو کا بیان ختم کر کے جب نیچے اتریں تو جو 4 سنتیں پڑھنی ہیں وہ پہلی صف میں کہیں پڑھیں۔ یہ جو محراب میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یہ حنفی فقہا کے یہاں مکروہ ہے۔ بحر الرائق اور شامی دونوں نے جمعے کے جہاں احکامات کا ذکر کیا وہاں یہ لکھا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ چھوٹی سی بات ہے بظاہر، لیکن یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اس پہ عمل کرے تو اس پر اس انسان کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اہل علم کی توجہ ایک اور بات کی طرف بھی دلانا ہے۔ یہ لوگ تفسیر کا کام کرتے ہیں نا، اور تفسیر لکھتے ہیں یا تفاسیر پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں،
اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کا ذکر مل جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں یہ ہے، اور وہ قرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کریں گے وہ کفر ہے، حتیٰ کہ صاحب المعانی جیسا بڑا آدمی مفتی بغداد، کیا کہنے ان کے علم کے، وہ بھی ایسے کر گئے، اور پھر وہ جو کفر ہے اس کی تعویل اور توجیہ کریں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کا حق بنتا ہے اپنے بندوں کو آزمائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں بعض مفسرین کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمایا اپنے پروردگار کو۔ اب سوچا جائے تو یہ کفر ہے، اسی لیے قرآن کریم کے آخر پہ آپ دیکھیں گے نا تو بعض قرآن پاک کے نسخے ایسے ہیں جن پہ فہرست لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ 17 غلطیاں نہ کرنا، یہاں زیر زبر کی تبدیلی سے کفر ہو جائے گا، اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، لیکن تعجب ہے، لکھیں گے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے آزمایا اپنے پروردگار کو، تو ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی خدا کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، یہ کفر ہے۔ اب اس کی توجیہ کریں گے، کہیں گے کہ کچھ لوگوں کو ناز کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام ناز حاصل ہو گیا تھا، انہوں نے اللہ سے فرمائش کی، اصرار کیا، خدا آزمائش میں پڑ گیا اور خدا نے ان کی مراد پوری کر دی۔ اس کا بھائی قطعاً انکار نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ایسا واقعی قرب ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ خدا کو کسی چیز کی قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ ان کے الفاظ کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ان کی بہن نے کسی کو مارا تھا، یہودی عورت کو، اس کے دانت ٹوٹ گئے اور انہوں نے چاہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن کے دانت توڑ دیں، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب سا ہوا، اور پھر جب یہودیوں نے کام صلح کر لیتے ہیں، کیا فائدہ ہے، ہماری بچی کے دانت ٹوٹ گئے تو اس بچی کے دانت کیوں توڑیں، پیسے دے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو متعلق کہا تھا کہ ان من عباد اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، لاج رکھ لیتا ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی قسمیں کھا لی تھیں اور اللہ نے ان کی لاج رکھ لی تھی؟ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قرات ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندے جو علم والے ہیں۔ اب اس پر لکھتے ہیں بعض مفسرین کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات یہ ہے کہ انما یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے من عبادہ اپنے بندوں سے، العلماء وہ جو بندے علم والے ہیں نا، خدا ان سے ڈرتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کسی سے کیا ڈرتا ہے بھائی؟ یہ کفر کی چیز ہے، لیکن کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے۔ بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات نہیں ہے، اس لیے یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے نا، یہ کہتے ہیں محمد ابن حسن رحمۃ اللہ، امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ہے انہوں نے روایت کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، یہ جھوٹ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی سند تو دور کی بات ہے، حسن ابن زیاد لولوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سند نہیں پہنچتی۔ ابو الفضل خزاعی تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عاصم نے پڑھا ہے زر ابن حبیش سے، اور انہوں نے پڑھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ختم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے پڑھا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے قرآن لیا جبریل امین سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، ایک جگہ عاصم اور زر بن حبیش ہیں، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی ملائیں تو 3 واسطے ہو گئے، اور دوسری جگہ 2 واسطے ہیں کہ عبد الرحمن سلمی ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کی سند تو بہت مختصر ہے، اس لیے یہ سب جھوٹ۔ زاہد القوثری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تانیب الخطیب، اس میں انہوں نے
اس جھوٹ کو ذرا واضح کر کے لکھا ہے، واضح کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کی جو نویں جلد ہے نا، جہاں پر حسن ابن زیاد لولوی کا تذکرہ آیا ہے، اس کے حاشیے میں بھی یہ بات لکھی گئی۔ تو بہت سے اہل علم جب تفسیروں میں یہ چیز پڑھتے ہیں، عربی کی تفاسیر میں، تو پریشان ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی قرات کیسے ہو گئی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی قرات ہے ہی نہیں، ان پہ بہتان ہے۔ اور اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو تانیب الخطیب دیکھ لیجئے، جو ترکی کے آخری شیخ الاسلام کے وکیل جو تھے زاہد الکوثری، انہوں نے لکھی ہے، اور سیر اعلام النبلاء کی نویں جلد میں جہاں حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، اس کا حاشیہ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصریح وہاں پر کر دی۔